الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حمد و ثنا اور ہدیہ درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ نظر کرنے کے بعد اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعائے دست دراز ہے کہ اللہ کریم میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے اور برکت میں بالخصوص آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور برکت میں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمامین کو حق سن کر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامین کو ماہ رجب المرجب کے صدقے اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم تمامین کو راہ مستقیم اور ظاہر و باطن کو روشن و منور فرمائے۔ ماہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا عظیم معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اسی ماہ مبارک میں خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ سید معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی عقیدت سے مسلمان مناتے ہیں۔ بر صغیر ہند جو ہے جہاں ہم آپ رہتے ہیں، یعنی یہ قدیم نام اس کا بر صغیر ہند ہے، پھر جب یہ تقسیم ہوا تو پھر الگ الگ نام ہوئے، نہیں تو یہ ایک قدیم نام اس کو بر صغیر ہند کہا جاتا ہے۔ اور بر صغیر ہند میں جو اسلام کی آبیاری ہے کہ ہم جو کلمہ گو مسلمان اور ہمیں یہ توفیق اور نعمت عظیم
جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس نعمت کا ہم تک پہنچنا دراصل ان بزرگوں کا ہی عظیم خدمات ہے کہ بر صغیر ہند میں کثرت سے اولیاء صوفیہ آئے اور جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا اور ہندوستان کا رخ کیا، بر صغیر ہند کا رخ کر کے، اور اسلام کی آبیاری کے لیے انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ جیسے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور کی سرزمین میں، اور دیگر اولیاء صوفیہ، تو خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی اسی طرح حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندوستان کی طرف آپ نے اسلام کی آبیاری کے لیے سفر اختیار فرمائے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد کم عمری میں آپ کے والد کا وصال ہو چکا تھا، اور آپ کے والد کے وصال کے بعد جو آپ کی وراثت میں آیا تھا ایک باغ اور پنچکی، جس سے جو ہے وہ گندم وغیرہ پیستے ہیں، اسی سے گزر بسر کا سلسلہ چلتا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ آپ باغ میں ایک روز جو ہے وہ پانی دے رہے تھے کہ باغ میں ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ بزرگ کا نام ہے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب وہ باغ سے گزرے تو خواجہ خواجگاہ ہند الولی، اس وقت آپ کم عمر تھے، لیکن کیونکہ گھرانہ ایسا ہے کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے بھی آپ سید ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں کی نسبت سے آپ سید السادات ہیں۔ تو حضرت خواجہ خواجگاہ نے جب دیکھا حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو آپ دوڑ کر گئے اور ادب سے جو ہے ان کو بٹھایا اور اپنا انگور کے باغ سے ایک انگور کا گوشہ توڑ کر پیش کیا، اور انہوں نے اس سے چند دانہ تناول کرنے کے بعد، کھانے کے بعد، اپنے گدڑی سے ایک سوکھی ہوئی روٹی کو نکالا، اور نکال کر جو ہے وہ اس کو آپ نے اپنے منہ میں رکھا اور چبایا، اور چبانے کے بعد خواجہ خواجگاہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بیٹا اس کو کھا لو۔ آپ نے اس کو کھا لیا، اور حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اب اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیات جو ہے وہ چینج ہوتی رہی، اور آپ جو ہے باغ میں پانی دینا اور ان تمام معاملات سے آپ کو جو ہے وہ الجھن سا ہونے لگا۔ تو آپ نے اپنی اماں جان سے کہا کہ امی جان مجھے اجازت دیں کہ میں دین اسلام سیکھنے کے لیے نکلوں۔ ماں نے اجازت دے دیا اور آپ نکلے،
دین اسلام سیکھنے کے لیے، اور پھر حافظ قرآن، عالم قرآن اور تمام علوم فنون سے فارغ ہونے کے بعد خواجہ سید معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حافظ و قاری عالم اور تمام علوم دینیہ سے جب فارغ ہوئے تو پھر شیخ کی تلاش میں نکلے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ جتنے بھی اللہ کے خاص اور برگزیدہ بندے ہیں، ان کی زندگی کو اٹھا کر جب آپ مطالعہ کریں گے تو وہ آپ کو ان پڑھ نظر نہیں آئیں گے۔ جس طرح آج خانقاہوں میں جاہل اور علم دین سے بالکل فارغ و تحصیل ایسے جاہل اور بالکل علم دین سے فارغ اب مسند نشیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ پیچھے جائیں گے تو جتنے بھی اللہ کے نیک اور خاص بندے ہیں تو وہ سب سے پہلے دین اسلام کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے قدم نکالا کرتے ہیں۔ تو آج اگر خانقاہوں میں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک تو وہ خود بھی مقصد کی علم دین سے نا آشنا ہیں اور نہ کسی صاحب علم کی صحبت اختیار کرتے ہیں، بلکہ حالات یہ ہے کہ صاحب علم یعنی علماء کی تذلیل کرتے ہیں۔ اپنے حلقوں میں اپنے رفقاء، اپنے مریدین جب ان کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ علماء کی توہین و تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ملا کا دین اور ہے اور صوفی کا دین اور ہے، اور ملا جو ہے وہ اس کی منزل اور ہے، صوفی کی منزل اور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے وہ تذلیل کر کے علماء کو جو اللہ نے عزت و وقار دیا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علماء کو منصب اور بزرگی سے نوازا ہے اس کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب کیونکہ وہ خود علم سے لا ہوتے ہیں، بالکل فارغ ہیں، اور چند مریدوں کو وہ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی وہ مریدین اور فلاں، تو وہ بھی اپنی دنیاوی ذاتی مفاد کے لیے ہی ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو سمیٹ کر رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائیں۔ کسی صاحب علم کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ذہن کھلے گا، شعور بیدار ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خانقاہ کو تالا نہ لگ جائے۔ تو پھر وہ علماء کی توہین و تکذیب کرتے ہیں اور پھر ان کو تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے آپ بچیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا وتیرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ خواجہ خواجگاہ کی زندگی اٹھائیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھائیں یا دیگر اولیاء صوفیاء کا، تو وہ سب سے پہلے دین اسلام کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سیکھنے کے لیے دنیاوی تمام تکالیف کو
اور ہجر کو برداشت کیا، صرف علم دین سیکھنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، اور اپنے فیملی، خاندان، ماں باپ کی جدائی کو برداشت کیا، صرف غرض کیا تھا دین اسلام سیکھنا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی کتنا ہی بڑا نامور بندہ کیوں نہ ہو، اگر وہ غیر عالم ہے یا علماء کی صحبت سے معاذ اللہ بیزار ہے، اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے مریدین کو، عقیدت مندوں کو علماء سے بیزار کرتا ہے، تو وہ دین کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے، وہ کوئی دینی خدمات سر انجام نہیں دے رہا ہے۔ شریعت کو چھوڑ کر اگر کوئی طریقت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ گمراہ بے دین ہے، اس کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور جو معاذ اللہ علم شریعت کو بالکل ہلکا جانے، تو معاذ اللہ کہ اگر وہ دین اسلام کو کوئی کچھ جانے ہی نہیں، علم دین جو ہے اس کو فوقیت نہ دے، اور صرف بس یوں ہی جو ہے وہ طریقت کا دعوے دار ہو، تو وہ گمراہ اور بے دین ہے۔ کیونکہ علم دین یا شریعت جو ہے وہ لباس ہے، اور جتنے بھی اولیاء صوفی آپ کو ملیں گے، آپ تمام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے شریعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہے، نماز وہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، آپ کی شریعت و سنت پر مضبوطی سے عمل کیا کرتے تھے۔ آج کچھ جہلا اور کچھ ان پڑھ لوگ جو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام لیتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیتے ہیں، اور ان عظیم بزرگوں کا نام لے کر وہ اپنے خانقاہ کو چمکاتے ہیں، دراصل یہ گمراہ ٹولہ ہے، اور یہ خود جناب عالی راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور دوسروں کو بھی اپنی صحبت میں بیٹھا کر راہ مستقیم سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ جو ہے، اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ اللہ والوں کا کام یہ، یعنی ان کی صحبت میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، تو صحبت میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے جو ہے ان کی صحبت سے اور ان کی قربت سے اللہ رب العزت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بن جائے، اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ عبادات، ریاضات، تقوی، طہارت، اور یہ اولیاء صوفیاء کی صحبت، مقصد یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنا، اس کا قرب پانا۔ اب اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم اولیاء صوفیاء کے قدموں میں جاتے ہیں، تو جو خود کہیں اور پہنچا ہوا ہے، تو پھر وہ آپ کو اللہ تک نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں نا، ان اولیاء صوفیاء کا دل جو ہے نا، وہ بالکل بغض، کینہ، حسد، جلن اور دنیاوی آلودگی اور گناہوں کا جو ہے وہ مرض، اس کی غلاظت، ان تمام تر ناپاک پلید چیزوں سے یہ دل ستھرا اور پاک ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں علماء کا بغض ہو تو دل پاک تو نہ ہوا نا، کیونکہ علماء کے بارے میں
جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ العلماء ورث الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ تو اب انبیاء کے علم کے وارثوں سے بغض رکھنا یقیناً دین مصطفیٰ سے بغض رکھنا ہے، اور یہ بزرگوں نے بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی اللہ کو یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر معاذ اللہ انگشت نمائی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہ دین مصطفیٰ کے علماء، انبیاء کے وارثین کی ذات پر جو ہے نا وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے، علماء کی تذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال مقصد یہ میرا بولنا تھا کہ جاہل جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جو علم دین سے جاہل ہو، ان پڑھ ہو، تو وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ دین مصطفیٰ کو کس قدر وہ فوقیت دیا کرتے تھے۔ اب آپ نکلے خواجہ خواجگاں تو سب سے پہلے علم دین کو حاصل آپ نے کیا، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے، پھر وہاں سے آپ نے مریدی اختیار فرمایا، پھر وہاں سے بیعت لی، اور پھر وہاں سے پھر تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ چلا، اور پھر وہاں سے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کے لیے گئے۔ پھر حج میں وہاں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ مولا تیرا دو بندہ آیا ہے، خواجہ عثمان ہارونی آج تیرے ایک اور بندے کو لے کر آیا ہے، خواجہ خواجگاہ خواجہ سید معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھام کر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے معین کو قبول کر لیا۔ پھر در رسالت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا کہ اے معین الدین سلام عرض کرو۔ سلام عرض کرنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دو غلام آئے ہیں، اور عثمان ہارونی آپ کے بارگاہ میں معین الدین کو لے کر آیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ صدا آئی کہ میں نے عثمان ہارونی، میں نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں سے سفر طے ہوا، پھر خواجہ عثمان ہارونی آپ وہاں سے رخصت ہو گئے اور حکم فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں رہو، اور یہاں سے جو بھی تمہیں پیغام ملے، حکم ملے، ویسا ہی کرو۔ چلے گئے 3 سال غالباً کم و بیش، یا 4 سال۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہیں حضور کے روضے میں، مسجد نبوی میں، وہیں آپ مدینہ طیبہ میں رہے، اور 3 سال یا جب تک رہے تقریباً آپ درس حدیث طلباء کو دیتے رہے۔ درس حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ آج کتنے پیر صاحبان ہیں ذرا تلاش کیجئے، سمجھے؟ تو بلکہ بہت سارے مقصد کہ ایسے پیر صاحب سے میں ملا ہوں کہ وہ حدیث جانتے نہیں ہوتا کیا ہے اس جدید دور میں، وہ پیر بھی ہوتے ہیں، اور خواجہ خواجگاہ کا نام لے کر وہ اپنی پیری چمکا رہے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ تو وہاں آپ درس حدیث دیتے رہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ ہندوستان چلے جاؤ، تو پھر آپ ہندوستان کے لیے رخصت سفر باندھا۔ تو یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی بقا اور اشاعت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔
اور مختصر سے وقت میں اس کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ ذرا سوچیں، آج دین مصطفیٰ کے لیے اپنے گھر سے نکل کر اپنے گلی میں جانا مشکل ہے لوگوں کے لیے، اپنے گھر سے نکل کر اپنے گلی میں، اپنے محلے کی مسجد میں جانا لوگوں کے لیے اس قدر دشوار ہے، اور یہ اللہ والے صرف دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے اپنے گھر کو نہیں، اپنے وطن کو بھی چھوڑا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان بزرگوں کا فیضان ہم تمامین کو عطا فرمائے، اور صرف یہ نہیں کہ ان بزرگوں کا نیاز ہم کھائیں، بلکہ ان بزرگوں کی جو تعلیمات ہے ان تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے شریعت و سنت کو مضبوطی سے تھام کر دنیا سے یہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے کہ اسی طرح ہم بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو، شریعت و سنت کو مضبوطی سے تھام کر، اور اسی مضبوطی سے تھام کر موت تک اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی خاتمہ ایمان کو پہ کرے، اور اسی دین مصطفیٰ کے لباس میں اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ہمیں اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمامین کو دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔